اگر آپ نے عالمی وبا اسپانوی فلو کے بارے میں پہلے نہیں سنا تھا تو آپ کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد غالباً جان گئے ہوں گے کہ 20ویں صدی کے اوائل میں بھی دنیا ایک مہلک وائرس کی شکار ہو چکی ہے۔ عالمی وباؤں کی ماں کے نام سے جانی جانے والی اس وبا کے ہاتھوں 1918 سے 1920 محض 2 برس کے دوران 2 سے 5 کروڑ افراد لقمہ اجل بنے۔ سائنسدانوں اور مورخین کا خیال ہے کہ دنیا کی اس وقت 1.8 ارب کی کل آبادی کا تیسرا حصہ اس وبا سے متاثر ہوا تھا، اور انہی دنوں اختتام کو پہنچنے والی پہلی عالمی جنگ میں ہونے والی ہلاکتوں کے مقابلے میں اسپانوی فلو نے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ اب جبکہ دنیا کووڈ-19 کے بحران سے دوچار ہے، ہم ذرا پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ پچھلی وبا کے بعد جس میں ہر چیز تھم سی گئی تھی، ابھرنے والی دنیا کیسی تھی۔ یقیناً 100 برس میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ کسی بیماری سے نمٹنے کے لیے اس وقت طب اور سائنس آج کے مقابلے میں بہت محدود تھی۔ ڈاکٹروں کو معلوم تھا کہ اسپانوی فلو کے پھیلنے کا سبب جراثیم ہیں جو انسان سے انسان کو لگ سکتے ہیں، مگر ان کا خیال تھا کہ یہ جراثیم بیکٹیریا ہیں نہ کہ وائرس۔ علاج معالجہ بھی محدود پیمانے پر دستیاب تھا۔ دنیا کی پہلی اینٹی بائیوٹک 1928 میں دریافت ہوئی تھی۔ فلو کے خلاف مدافعت پیدا کرنے والی دنیا کی پہلی ویکسین 1940 کے عشرے میں وجود میں آئی۔ سب سے اہم یہ کہ دنیا میں صحت کا کوئی عالمگیر نظام وجود ہی نہیں رکھتا تھا، اور امیر ملکوں میں بھی گندے پانی کی نکاسی کی سہولت کا فضول خرچی تصور کیا جاتا۔ صنعتی ملکوں میں زیادہ تر ڈاکٹر یا تو نجی طور پر کام کرتے تھے یا پھر رفاہی اور مذہبی ادارے ان کے اخراجات اٹھاتے تھے، اور پھر بہت سے لوگوں کی ان تک رسائی بالکل نہیں تھی۔ زیادہ خرابی اس لیے بھی ہوئی کہ اسپانوی فلو نے ایسے انداز میں وار کیا جو اس سے پہلے فلو کی عالمی وباؤں میں بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ مثلاً 1899 کی وبا سے دنیا بھر میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے شکار ہونے والوں کی اکثریت کی عمریں 20 سے 40 برس کے درمیان تھیں، اور عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ اس کا سبب شاید یہ تھا کہ یہ وبا مغربی محاذ کے پرہجوم کیمپوں میں شروع ہوئی، اور جیسے جیسے پہلی عالمی جنگ میں شریک فوجی گھروں کو لوٹے، ساتھ وبا بھی لے آئے۔ وبا سے غریب ممالک بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ اسپانوی فلو نے امریکہ کی 0.5% آبادی، تقریباً 5.5 لاکھ افراد کو متاثر کیا تھا، جبکہ انڈیا میں 5.2%، 1.70 کروڑ افراد اس کی زد میں آ گئے۔ پہلی عالمی جنگ اور اسپانوی فلو سے پہنچنے والا جانی نقصان اپنے پیچھے معاشی بحران چھوڑ گیا تھا۔ کئی ملکوں میں تو کاروبار چلانے، کھیتوں میں کام کرنے، مختلف شعبوں میں تربیت پانے کے لیے، حتیٰ کہ شادی کر کے بچے پالنے تاکہ وہ لاکھوں ہلاک ہونے والوں کی جگہ لے سکیں، نوجوان باقی ہی نہیں رہے تھے۔ اہل مردوں کی کمی نے سپیریئر وومن یعنی اضافی عورتیں کہلانے والے مسائل کو جنم دیا، جس کی وجہ سے لاکھوں خواتین کو موزوں شریک حیات ہی نہیں مل سکا۔ اگرچہ اسپانوی فلو سے معاشرے میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی تھی، مثال کے طور پر جیسے 14ویں صدی میں کالا طاعون جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کا سبب بنا، تاہم اس نے کئی ممالک میں صنفی توازن کو ہلا کر رکھا۔ امریکہ میں ملازمین کی کمی نے عورتوں کے لیے ملازمت میں آنے کے مواقع پیدا کیے۔ 1920 تک ملازمین کا 21% خواتین پر مشتمل تھا۔ صنعتی شعبے کے اندر 1919 میں 21 سینٹس فی گھنٹے سے 1920 میں بڑھ کر 56 سینٹس فی گھنٹہ ہو۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اسپانوی فلو کے دوران پیدا ہونے والے بچوں میں امراض قلب جیسی بیماریاں وبا سے پہلے یا بعد میں پیدا ہونے والے بچوں کے مقابلے میں زیادہ پائی گئی۔ برطانیہ اور برازیل میں کیے گئے تجزیے کے مطابق 1918-19 میں پیدا ہونے والے افراد کے لیے کالج میں داخلے اور باقاعدہ ملازمتیں اختیار کرنے کے امکانات بھی کم تھے۔ بعض نظریے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ماں پر عالمی وبا کے دباؤ نے رحم مادر میں بچے کی نشو و نما کو متاثر کیا ہوگا۔ سن 1918 تک انڈیا پر برطانوی تسلط کو 1 صدی بیت چکی تھی۔ وہاں مئی کے مقابلے میں اسپانوی فلو کی وبا پھوٹی، اور اس نے وہاں موجود انگریزوں کے مقابلے میں مقامی افراد کو زیادہ متاثر کیا۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ نچلی ذات کے تصور کیے جانے والے ہندوؤں میں ہلاکتوں کا تناسب 1000 میں 61 تھا، جبکہ یورپی شہروں میں ہر 1000 میں 9 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ انڈین قوم پرستوں نے اس تاثر کا فائدہ اٹھایا کہ برطانوی حکمران بحران سے ٹھیک طور پر نمٹنے میں ناکام رہے۔
सन 1919 में महात्मा गांधी के ज़ेर एहतमाम शाया होने वाले यंग इंडिया के एक शुमारे में बरतानवी हुकाम को आड़े हाथों लिया। किसी भी दूसरे मजहब मुल्क की हुकूमत एक इंतहाई भयानक और मुखलक वबा के खिलाफ ऐसी नाअहली का मुजाहरा न करती जैसा कि इंडिया की हुकूमत ने किया। इस वबा ने जंग अजीम अव्वल के बाद आलमी तावन की ज़रूरत को भी हद दर्जा उजागर कर दी। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या इदारा सेहत के क़याम का ऐलान किया गया। ये एक टेक्निकल या फ़नी इदारा था जिसे सफारतकारों के बजाय तिब्बी शोबे के माहिरीन चलाते थे और जिसने आलमी वबाओं से निपटने का निज़ाम वज़ा किया, जबकि आलमी इदारा सेहत का क़याम 1948 में अमल में आया। सन 1918 के लॉकडाउन का तज्ज़िया करने वाले अमरीकी माहिरीन माशियात ने अपनी तहकीक से ये नतीजा अख़ज़ किया है कि जिन शहरों में इन इक़दामात पर सख्ती से अमल किया गया वहाँ आलमी वबा के ख़ात्मे के बाद माशी बहाली भी तेज़ी से हुई। इसका एक सबब तो पहली आलमी जंग है, जिसके दौरान कई हुकूमतों ने ज़माने जंग में इससे हलाक होने वाले नुकसान से मुतल्लक़ खबरों की इशाअत पर पाबंदी आयद कर दी। फिर हमारी तारीख़ और अदब भी इसके ज़िक्र से खाली है, मगर कोविड-19 ने यकीनन लोगों के ज़हनों में इसकी याद ताज़ा कर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा मिलते हैं ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए। शुक्रिया।